قربان، فاطمہ کے فرزندوں پر ہماری کنیزیں، ہماری بہن بیٹیاں قربان، ان کی کنیزیں قربان ہو سکتی ہے۔ عزیزان محترم، ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں امام حسین کی حق کو جواب دینے کے لیے۔ ہمیں بتانا ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہمیں بتانا ہے کہ ہم فاطمہ کے غلام ہیں، ہماری ماں بہنوں کو بتانا ہے کہ ہم فاطمہ کی کنیز ہیں، ہم زینب کی کنیز ہیں، ہم سکینہ کی کنیز ہیں۔ ہمیں ثابت کرنا ہے، ہمیں باطل پرستوں کی طرح ان کی پیروی نہیں کرنی ہے، ہمیں بھی صبر کرنا ہے۔ باطل پرستوں اس وقت بھی جتنا ہو سکے اپنی باطلانہ کام کو انجام دینے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، آج بھی ان کی یہ کوشش ہوتی ہے، مگر ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں دکھانا کہ ہم ہر حال میں حسینی ہیں۔ امام حسین کے اصحاب و انصار اور اہل بیت کربلا میں واقع ہو چکے، اللہ تش اور اللہ تش کی آوازیں بلند ہو رہی ہے، پانی نہیں۔ ایک مرتبہ لشکر کی طرف سے وہ حر بن یزید جس نے امام حسین کے قافلوں کو روکا، وہ اپنی فوج میں پشو پیش میں ہے، کشم ہے، تاریخ لکھتی ہے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ امام کو کس وجہ سے روکا گیا۔ جب پتا چلا تو ہر اپنے لشکر میں کشم ہے کہ کس طرف جواب دیں، باطل کو جواب دیں، باطل کے ساتھ رہیں یا حق کو جواب دیں۔ پوری رات گزر گئی، عاشور کی پوری رات گزر گئی اور عاشور کا دن بھی نمایاں ہو گیا، مگر تاریخ لکھتی ہے کہ جو ہر کے ساتھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر آج بہت پشیش میں ہو، آج تمہیں اتنی گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے؟ ہر سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ ایک مرتبہ عزم کیا، ارادے کو مضبوط کیا اور چلے، اپنے غلام کو لیا، اپنے بھائی کو لیا، اپنے بیٹوں کو لیا اور اپنے اہل بیت کو آخری سلام کہا کہ تمہیں آنا ہو تو آؤ، اب میں حسین کی طرف جا رہا ہوں، حسین کی حق کی دعوت کو جواب دینے جانا ہے۔ وہ حسین کی طرف تو چلے آئے، اپنے غلام کو بھی لائے، اپنے بھائی کو بھی لائے اور اپنے بیٹے کو بھی لائے۔ ایک مرتبہ ادھر حسین علی اکبر سے کہتے ہیں کہ بیٹا علی اکبر، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر میری طرف چلا آ رہا ہے، ہر کا بھائی بھی آ رہا ہے، ہر کا بیٹا بھی آ رہا ہے، ہر کا غلام بھی آ رہا ہے۔ تو علی اکبر، ہر کے بیٹے کا استقبال تم کرو، ہر کے غلام کا استقبال تم کرو اور ہر کے بھائی کا استقبال کرو۔ اور عباس سے کہا کہ بھائی عباس، ہر آ رہے ہیں، تم ہر کا استقبال کرو۔ امام ہر کی فیملی کا، ہر کے اہل بیت کا استقبال کرتے ہیں۔ ہر نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر دیے، فرمایا غلام حاضر، امام کی خدمت میں آ جائے کہ امام خطا معاف ہو، یہ میری خطا ہے کہ میں نے آپ کے قافلوں کو روکا، اگر میں نہ روکتا تو یہ حالات پیدا نہ ہوتے۔ امام حسین کی بارگاہ میں آئے اور قدموں پر گر گئے کہ غلام کی خطا معاف ہو۔ امام نے ان کو سینے سے لگایا اور فرمایا تم میرے بھائی ہو، تم میرے بھائی ہو، ارے تم سب سے پہلے جامع شہادت نوش فرماؤ۔ انہوں نے فرمایا اگر آپ نے معافی دے دی ہے تو سب سے پہلے مجھے جنگ کی رضا دیجیے، کیونکہ میں نے ہی آپ کے قافلے کو روکا تھا، اسی لیے میرا یہ حق بنتا ہے کہ سب سے جامع شہادت سب سے پہلے مجھے ہی کرنی ہے، حق کا جواب مجھے دینا چاہیے۔ آپ کو جنگ کی رضا ملی، ہر میدان کربلا میں پہنچے، کئی بار کفاروں کو، کئی دشمنوں کو واسطے جہنم کیا اور آخر میں جامع شہادت حاصل کی۔ کسی نے ان کو تلوار ماری، کسی نے تیر مارا، انہوں نے آواز دی حسین کو کہ حسین اپنے غلام کا آخری اصلاح قبول کیجیے۔
ان کی روح مبارک اس عالم فانی سے اس عالم بقا کی طرف منتقل ہو گئی. خدا کی رحمت حور بن یزید پر، خدا کی لعنت ان کے قاتلوں پر. یزید کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ. اس کے بعد ان کے بھائی مصعب آئے. آپ نے امام سے جنگ کی رضا طلب کی. آپ میدان کربلا میں پہنچے. کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا اور آخر میں شہید ہوئے. خدا کی رحمت ان کے بھائی مصعب پر. کہو مصعب کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ. ان کے بعد ان کے فرزند آئے. آپ نے جنگ کی رضا طلب کی اور میدان کربلا میں پہنچے. جہاں فشانی دکھائی، اپنے جوہر دکھائے اور شہید ہوئے. خدا کی رحمت ان کے فرزندوں کے اوپر. کہو ان کے فرزندوں کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ. اس کے بعد ان کے غلام آئے اور آپ میدان کربلا میں پہنچے. کئی کفاروں کو واصل جہنم کیا اور شہادت کا جام نوش فرمایا. خدا کی رحمت ان کے غلام کے اوپر. کہو ان کے غلام کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ. اس کے بعد زہر بن قین آئے اور امام سے جنگ کی رضا طلب کی. آپ نے اپنی شجاعت دکھائی اور شہادت حاصل کی. خدا کی رحمت زہر بن قین کے اوپر. کہو زہر بن قین کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ. عبداللہ الکلبی آئے. جنگ کی رضا طلب کی. آپ میدان کربلا میں پہنچے. اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور شہادت حاصل کی. خدا کی رحمت عبداللہ کلبی کے اوپر. کہو عبداللہ قلبی کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ. بریدہ بن احذر آئے. آپ نے جنگ کی رضا طلب کی اور آپ میدان کربلا میں پہنچے. اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور شہادت حاصل کی. خدا کی رحمت بریدہ بن احذر کے اوپر. کہو بریدہ بن احذر کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ. نئے مسلم ہوئے. وہاب بن کلبی نکلے. آپ کی شادی ہوئی، نئی شادی ہوئی تھی، مگر آپ اپنی جوزہ سے اجازت چھوڑ کر آئے اور امام کی خدمت میں آئے. امام سے جنگ کی رضا طلب کی اور شہادت حاصل کی. خدا کی رحمت مسلم وہاب بن کلبی پر. کہو وہاب بن کلبی کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ. عمر بن خالد ازدی نکلے. آپ نے جنگ کی رضا طلب کی. آپ میدان کربلا میں پہنچے. کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا اور شہادت کا جام کیا. خدا کی رحمت عمر بن خالد ازدی کے اوپر. کہو عمر بن خالد کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ. خالد بن عمر نکلے. آپ نے جنگ کی رضا طلب کی. آپ میدان کربلا میں پہنچے اور جافشاری دکھائی، شجاعت کے جوہر دکھائے
اور شہادت حاصل کی خدا کی رحمت خالد بن عمر کے اوپر. کہو خالد بن عمر کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ. سعد بن حنظلہ آئے، آپ نے امام سے جنگ کی رضا طلب کی. آپ میدان کربلا میں پہنچے اور شجاعت کے جوہر دکھائے اور شہادت حاصل کی خدا کی رحمت سعد بن حنظلہ کے اوپر. کہو سعد بن حنظلہ کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ. عمر بن عبداللہ آئے، جنگ کی رضا طلب کی اور میدان کربلا میں پہنچے، اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور شہادت کا جام نوش فرمایا خدا کی رحمت عمر بن عبداللہ کے اوپر. کہو عمر بن عبداللہ کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ. جمال بن انس آئے، جنگ کی رضا طلب کی. آپ میدان کربلا میں پہنچے اور شجاعت کے جوہر دکھائے اور شہادت حاصل کی خدا کی رحمت جمال بن انس کے اوپر. کہو جمال بن انس کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ. وقاص بن مالک نکلے، آپ نے جنگ کی رضا طلب کی اور میدان کربلا میں پہنچے. آپ نے بھی جاں فشانی دکھائی، شجاعت دکھائی اور شہادت حاصل کی خدا کی رحمت وقاص بن مالک کے اوپر. کہو وقاص بن مالک کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ. شریف بن عبیدہ نکلے، آپ نے جنگ کی رضا طلب کی اور میدان کربلا میں پہنچے. آپ نے شجاعت کے جوہر دکھائے اور شہادت حاصل کی خدا کی رحمت شریف بن عبیدہ کے اوپر. کہو شریف بن عبیدہ کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ. کے بعد مسلم بن اوسجہ آئے، آپ نے امام سے جنگ کی رضا طلب کی. آپ نے بھی بہت شجاعت کے جوہر دکھائے، آخر میں شہادت حاصل کی خدا کی رحمت مسلم بن اوسجہ کے اوپر. کہو مسلم بن اوسجہ کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ. حبیب بن مسلم نکلے، آپ نے امام سے جنگ کی رضا طلب کی. آپ میدان کربلا میں پہنچے، مقابلہ ہوا، آخر میں شہادت حاصل کی خدا کی رحمت حبیب بن مسلم کے اوپر. کہو حبیب بن مسلم کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ. بن حجاج نکلے، آپ نے امام سے جنگ کی رضا طلب کی اور آپ میدان کربلا میں پہنچے، اپنے شجاعت کے جوہر دکھائے اور شہادت حاصل کی خدا کی رحمت حلال بن حجاج کے اوپر. حلال بن حجاج کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ. یحییٰ بن مسلم آئے، آپ نے امام سے جنگ کی رضا طلب کی. آپ میدان کربلا میں پہنچے، کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا اور شہادت حاصل کی خدا کی رحمت یحییٰ بن مسلم کے اوپر. کہو یحییٰ بن مسلم کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ.
عبد الرحمان بن عدو نکلے، جنگ کی رضا طلب کی، آپ میدان کربلا میں پہنچے، اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور آخر میں شہادت حاصل کی۔ خدا کی رحمت عبد الرحمان بن عدو کے اوپر۔ کہو عبد الرحمان بن عدو کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ۔ مالک بن انس نکلے، آپ نے جنگ کی رضا طلب کی، آپ میدان کربلا میں پہنچے اور شہادت حاصل کی۔ خدا کی رحمت مالک بن انس کے اوپر۔ کہو مالک بن انس کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ۔ عمر بن متا آئے، جنگ کی رضا طلب کی، آپ میدان کربلا میں پہنچے، اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور شہادت حاصل کی۔ خدا کی رحمت عمر بن متا کے اوپر۔ کہو عمر بن متا کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ۔ قیس بن منیر آئے، آپ نے جنگ کی رضا طلب کی، آپ میدان کربلا میں پہنچے، شجاعت کے جوہر دکھائے اور شہادت حاصل کی۔ خدا کی رحمت قیس بن منیر کے اوپر۔ کہو قیس بن منیر کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ۔ عبد الرحمان غفاری نکلے، آپ نے جنگ کی رضا طلب کی، آپ میدان کربلا میں پہنچے، اپنے شجاعت کے جوہر دکھائے اور شہادت حاصل کی۔ خدا کی رحمت عبد الرحمان غفاری کے اوپر۔ کہو عبد الرحمان غفاری کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ۔ سعید بن عبداللہ نکلے، آپ امام کی خدمت میں پہنچے، جنگ کی رضا طلب کی، آپ میدان کربلا میں پہنچے، کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا اور شہادت حاصل فرمائی۔ خدا کی رحمت سعید بن عبداللہ کے اوپر۔ کہو سعید بن عبداللہ کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ۔ ہاشم بن عتبہ بن وقاص اور اس کے 9 ساتھی، کل 10 ہوئے، یہ تمام ساتھی نے جنگ کی رضا طلب کی اور ایک بعد ایک شجاعت کے جوہر دکھائے میدان کربلا میں اور شہادت حاصل کی۔ ہاشم اور تمام 10 ساتھیوں پر خدا کی رحمت۔ کہو ہاشم اور 10 ساتھیوں کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ۔ حبیب ابن مظاہر امام کی خدمت میں پہنچے، آپ امام کے بہت عزیز دوست تھے، جنگ کی رضا طلب کی، امام نے سینے سے لگایا اور کہا حبیب تم ہمارے دوست ہو۔ آپ نے جنگ کی رضا دی اور میدان کربلا میں پہنچے، اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور شہادت حاصل کی۔ خدا کی رحمت حبیب ابن مظاہر کے اوپر۔ کہو حبیب ابن مظاہر کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ۔ ابو ذر کے غلام جو نکلے، ابو ذر کے غلام، آپ نے جنگ کی رضا طلب کی اور آپ نے کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا اور شہادت حاصل کی۔ ابو ذر کے غلام جون کے اوپر خدا کی رحمت۔ کہو جون کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے
امام کی خدمت میں آئے، جنگ کی رضا طلب کی، آپ میدان کربلا میں پہنچے، کئی دشمنوں سے مقابلہ کیا اور شہادت حاصل کی۔ خدا کی رحمت زیاد بن مہاجر کے اوپر۔ زیاد بن مہاجر کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ۔ انیس بن معقل نکلے، آپ نے جنگ کی رضا طلب کی اور دشمنوں سے مقابلہ کیا اور شہادت حاصل کی۔ خدا کی رحمت انیس بن معقل کے اوپر۔ کہو انیس بن معقل کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ۔ عابس بن شیش شاکری نکلے، آپ نے جنگ کی رضا طلب کی، میدان کربلا میں پہنچے، اپنے جوہر دکھائے اور شہادت حاصل کی۔ خدا کی رحمت عابس بن شاکری کے اوپر۔ کہو عابس بن شاکری کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ۔ عابس کے غلام شورب نکلے، آپ نے جنگ کی رضا طلب کی، آپ نے دشمنوں سے مقابلہ کیا اور شہادت حاصل کی۔ خدا کی رحمت عابس کے غلام کے اوپر۔ کہو عابس کے غلام کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ۔ حجاز بن مسروق نکلے، آپ نے جنگ کی رضا طلب کی، آپ میدان کربلا میں پہنچے اور دشمنوں سے مقابلہ کیا اور شہادت حاصل کی۔ خدا کی رحمت حجاز بن مسروق کے اوپر۔ کہو حجاز بن مسروق کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ۔ سہیل بن عمر آئے، امام سے جنگ کی رضا طلب کی، آپ میدان کربلا میں پہنچے اور دشمنوں سے مقابلہ کیا اور شہادت حاصل فرمائی۔ خدا کی رحمت سہیل بن عمر کے اوپر۔ کہو سہیل بن عمر کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ۔ نافع بن ہلال آئے، جنگ کی رضا طلب کی، آپ میدان کربلا میں پہنچے اور دشمنوں سے مقابلہ کیا اور شہادت حاصل کی۔ خدا کی رحمت نافع بن ہلال کے اوپر۔ کہو نافع بن ہلال کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ۔ سیف بن حارث نکلے، جنگ کی رضا طلب کی، آپ میدان میں پہنچے، دشمنوں سے مقابلہ کیا اور شہادت حاصل کی۔ خدا کی رحمت سیف بن حارث کے اوپر۔ کہو سیف بن حارث کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ۔ مالک بن عبداللہ آئے، جنگ کی رضا طلب کی اور آپ میدان میں کربلا میں پہنچے، دشمنوں سے مقابلہ کیا اور شہادت حاصل کی۔ خدا کی رحمت مالک بن عبداللہ کے اوپر۔ کہو مالک بن عبداللہ کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ۔ علی زین العابدین کے ترکی غلام نکلے، آپ نے جنگ کی رضا طلب کی اور میدان کربلا میں پہنچے، کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا اور شہادت حاصل کی۔ خدا کی رحمت ترکی غلام کے اوپر۔ کہو ترکی غلام کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ۔
کی رضا طلب کی، آپ دشمنوں سے مقابلہ کیا اور شہادت حاصل کی، خدا کی رحمت حنظلہ بن سعد کے اوپر۔ کہو حنظلہ بن سعد کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ۔ زیاد بن جنادہ نکلے، جنگ کی رضا طلب کی، آپ نے دشمنوں سے مقابلہ کیا اور شہادت حاصل فرمائی، خدا کی رحمت زیاد بن جنادہ کے اوپر۔ کہو زیاد بن جنادہ کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ۔ جنادہ بن حارث نکلے، جنگ کی رضا طلب کی، آپ میدان میں پہنچے، دشمنوں سے مقابلہ کیا اور شہادت حاصل کی، خدا کی رحمت جنادہ بن حارث کے اوپر۔ کہو جنادہ بن حارث کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ۔ محمد بن مقدار آئے، جنگ کی رضا طلب کی، آپ میدان میں پہنچے، اپنی جافتائی دکھائی، شجاعت کے جوہر دکھائے اور شہادت حاصل کی، خدا کی رحمت محمد بن مقداد کے اوپر۔ کہو محمد بن مقداد کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ۔ عمر بن جنادہ نکلے، آپ نے جنگ کی رضا طلب کی، میدان میں پہنچے، دشمنوں سے مقابلہ کیا اور شہادت حاصل کی، خدا کی رحمت عمر بن جنادہ کی۔ عمر بن جنادہ کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ۔ عبد الرحمن بن عبداللہ نکلے، آپ نے جنگ کی رضا طلب کی، میدان میں پہنچے، دشمنوں سے مقابلہ کیا اور شہادت حاصل کی، خدا کی رحمت عبد الرحمن بن عبداللہ۔ کہو عبد الرحمن بن عبداللہ کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ۔ اصحاب و انصار، یار دوست، سب ایک ایک کر کے سب آگے چلے گئے، سب نے جام شہادت نوش کر لیا۔ اب امام حسین کے لیے بیت کی مانگی، صرف پہلے بیت میں گئے، دشمنا آواز دے رہے کہ حسین کوئی ہے یا ہم تھے، خیمے تک چلے آئے۔ ایک مرتبہ اہل بیت میں سے عبداللہ بن مسلم آئے، امام سے جنگ کی رضا طلب کی اور میدان میں پہنچے، دشمنوں سے مقابلہ کیا اور شہادت حاصل کی، خدا کی رحمت عبداللہ بن مسلم کے اوپر۔ کہو عبداللہ بن مسلم کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ۔ محمد بن مسلم امام کی خدمت میں آئے، جنگ کی رضا طلب کی، آپ دشمنوں کے مقابلے پر آئے اور شہادت حاصل کی، خدا کی رحمت محمد بن مسلم کے۔ کہو محمد بن مسلم کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ۔ جعفر بن عقیل آئے، امام سے جنگ کی رضا طلب کی، دشمنوں کے مقابلے پر آئے اور شہادت حاصل کی، خدا کی رحمت جعفر بن عقیل کے اوپر۔ کہو جعفر بن عقیل کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ۔ عبد الرحمن بن عقیل آئے،
امام سے جنگ کی رضا طلب کی، دشمنوں کے مقابلے پر پہنچے اور شہادت حاصل کی۔ خدا کی رحمت عبد الرحمن بن عقیل کے اوپر۔ عبد الرحمن بن عقیل کے اوپر رحمت اللہ، قاتل پہ ان کے لعنت اللہ۔ مرتبہ جناب زینب اپنے 2 معصوم بچوں امام کی خدمت میں فرماتے، زینب یہ بچے تمہاری نشانی ہے، یہ ابھی اس لائق نہیں ہے۔ جناب زینب فرماتی حسین اگر یہ قربانی قبول کرو، میرے شوہر نے آتے وقت آپ سے عرض کیا تھا کہ میں کربلا میں نہیں رہوں گا مگر میری طرف سے میرے 2 فرزند آپ پر قربان کروں گا۔ جناب زینب فرماتی ہے بھائی حسین اگر یہ ہدیہ قبول نہ کرو گے تو میں فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں؟ میں خاتون جنت کو اپنے نانا رسول کے سامنے کیسے منہ دکھاؤں گی جب فاطمہ کہے کہ بیٹی زینب کیا تیرے بچے علی اکبر سے زیادہ پیارے تھے، کیا علی اصغر سے زیادہ پیارے تھے؟ امام نے اور محمد کو جنگ کی رضا دی۔ ایک مرتبہ زینب نے دونوں بچوں کو وصیت کی کہ بچوں یاد رکھنا اگر تم نے قرآن پر پہنچ کر اگر تم نے پانی پی لیا اور علی اکبر کیسے رہ گئے، میرا بھائی کیسا رہ گیا، تو میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ اور محمد زینب کے معصوم لالے دشمنوں کے ڈر گئے، دشمنوں کے مقابلے پر پہنچے اور مقابلہ کرتے کرتے مراد پر پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ دشمنوں نے گھیر دیا اور دونوں بچے جو شہادت حاصل کی، ایک مرتبہ آواز دی کہ عباس، ایک مرتبہ آواز دی کہ بابو جان ہمارا آخری حصہ۔ عباس میرے قرآن پر پہنچے، دونوں بچوں کو سینے سے لگایا، دونوں بچوں نے کہا بابو جان ہماری وصیت ہے، ہماری ماں زینب کو کہنا کہ ہم میرے قرآن پر گئے ضرور تھے، ہم میرے قرآن پر گئے ضرور تھے مگر ہم نے پانی پیا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ محمد کی روح مبارک اس عالم پانی سے اس عالم بقا کی طرف منتقل ہو گئی۔ خدا کی رحمت زینب کے اور محمد کے اوپر، خدا کی لعنت آپ کے قاتلوں کے۔ محمد کے اوپر رحمت اللہ، قاتل پہ ان کے لعنت اللہ۔ قاسم بن حسن امام کی خدمت میں آئے، امام نے پوچھا قاسم تم میرے بھائی حسن کی نشان، اچھا یہ بتاؤ قاسم تم موت کو کیا سمجھتے ہو؟ قاسم کہتے کہ جنازات میں موت کو شہد سے شیری سمجھتا ہوں۔ امام اجازت نہیں دے رہے، اپنی ماں کے پاس گئے، ماں نے قاسم کو پکڑا، امام کی خدمت میں آئے، بھیا حسین میں آپ کے خاندان کی نہیں ہوں اور پھر بیوہ بھی ہوں، میرا کوئی مددگار نہیں ہے،
پاس کوئی سفارش نہیں ہے. بھیا حسین اپنے بھائی حسن کی طرف سے ان کو جنگی یاد یہ نذرانہ قبول کیجیے. ایک مرتبہ قاسم کو اجازت ملی. قاسم دشمنوں کے مقابلے پر آئے. جو بھی مقابلے پر آتا واصل جہنم ہوتا. ایک مرتبہ عمر بن سعد نے کہا کہ اے فوجیو ارے تم بنی ہاشم کے مقابلے پر ہو, ایک ساتھ حملہ کرو. واپس فوج سے بھر کر آئی, جمع ہو گئی, اور کسی نے تیر مارا, کسی نے پتھر مارا, کسی نے تلوار ماری. قاسم گھوڑے سے گرے. جیسے ہی قاسم گھوڑے سے گرے کہ تمام گھوڑوں کا لشکر ادھر سے ادھر, ادھر کو لشکر ادھر. قاسم زندگی میں ہی پامال ہوئے. آواز چاہدار بابا حسین اپنے غلام کی خبر کیجیے. امام پہنچے اور ہاتھ میں تلوار لیے. امام پہنچے, آواز دی بیٹا قاسم کہاں ہو؟ مگر قاسم جواب نہیں دے رہے, اس لیے کہ جب فوج اشکیا ادھر سے ادھر, ادھر کی فوج ادھر آئی تو قاسم کا لاشا پامال ہوا. قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. امام نے قاسم کے ٹکڑے اپنی ہوا میں سمیٹے اور خیمے کی طرف سے. خدا کی رحمت قاسم بن حسن کے اوپر, خدا کی لعنت آپ کے قاتلوں کے. کہو قاسم بن حسن کے اوپر رحمت اللہ, کہو قاتل کے ان کے لعنت اللہ. عبداللہ بن حسن آئے, امام کی خدمت میں آئے. امام نے فرمایا بیٹے میں حسن کی ایک نشانی کھو چکا, اب میں کھونا نہیں چاہتا. امام اجازت نہیں دے رہے. تاریخ میں ہے کہ وہ تعویذ آپ کے بازو پر بتا, تعویذ کھولا اور خوش ہو گئے. تعویذ میں امام حسن نے لکھا تھا کہ بھائی حسن میں کربلا میں موجود نہیں رہوں گا. میری دو نشانی, عبداللہ کو جنگ کی اجازت دینا, مگر بھائی حسین میری ایک وصیت یہ بھی ہے اپنی بیٹی سکینہ کی شادی عبداللہ سے. وصیت امام حسین نے پڑھا, اپنی آنکھوں سے لگایا, بھائی حسین کو یاد کیا. بھائی حسن, ارے عبداللہ تم میری بہت بڑی سفارش لے کر آئے. خیمے میں آئے, بہن سے نام, اے رواب, اے بانو, ارے شادی کی تیاری کرو, ارے سکینہ کو دلہن بناؤ, شربت کا انتظام کرو. تمام بچے اللہ چاہے, ارے شربت کہاں سے بنائے. سکینہ کو دلہن بنایا گیا. امام نے سکینہ کا نکاح عبداللہ سے کیا. عبداللہ امام کی خدمت میں آئے اور جنگ کی رضا طلب کی. سکینہ نے پکڑ لیا کہ میرے سردار, اے میرے مالک, ارے ابھی جو ہمارا نکاح ہوا ابھی کس کے لیے, کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہیں. عبداللہ نے فرمایا کہ سکینہ اب ہماری اور تمہاری ملاقات کو سر پر عبداللہ میدان کربلا میں پہنچے, مقابلہ کیا اور شہادت حاصل
شوقت تھی شاد سکینہ نہ کھانا پینے نہ کہیں وقت نہ شانی نہ شانی کفن سجی دولا گھر ہی چلا قاسم کے اوپر رحمت اللہ کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ. کے بعد ابو بکر بن علی آئے، امام سے جنگ کی رضا طلب کی اور دشمنوں کے مقابلے پر آئے. مقابلہ ہوا، آپ نے جام شہادت نوش فرمائی. خدا کی رحمت ابو بکر بن علی کے اوپر. ابو بکر بن علی کے اوپر رحمت اللہ کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ. عمر بن علی آئے، جنگ کی رضا طلب کی، آپ دشمنوں کے مقابلے پر آئے اور شہادت حاصل کی. خدا کی رحمت عمر بن علی کے اوپر. کہو عمر بن علی کے اوپر رحمت اللہ کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ. عثمان بن علی آئے، جنگ کی رضا طلب کی اور دشمنوں سے مقابلہ کیا، شہادت حاصل کی. خدا کی رحمت عثمان بن علی کے اوپر. کہو عثمان بن علی کے اوپر رحمت اللہ کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ. عون بن علی آئے، جنگ کی رضا طلب کی اور دشمنوں کے مقابلے پر آئے اور شہادت حاصل کی. خدا کی رحمت عون بن علی کے اوپر. کہو عون بن علی کے اوپر رحمت اللہ کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ. جعفر بن علی آئے، جنگ کی رضا طلب کی، دشمنوں کو مقابلہ کیا اور شہادت حاصل کی. خدا کی رحمت جعفر بن علی کے اوپر. کہو جعفر بن علی کے اوپر رحمت اللہ کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ. عبداللہ بن علی آئے، جنگ کی رضا طلب کی اور دشمنوں کے مقابلہ ہوئے اور شہادت حاصل کی. خدا کی رحمت عبداللہ بن علی کے اوپر. کہو عبداللہ بن علی کے اوپر رحمت اللہ کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ. سزاداروں، اب حسین کے پاس چند مجاہد بچے. ایک مرتبہ عباس آئے، امام سے جنگ کی رضا طلب کر رہے تھے. امام
جنگ نبی کی رضا نہیں دے رہی. کہا عباس عباس تم اس فوج کے علمدار ہو, تم میرے علمدار ہو. عباس کہے گے آقا وہ فوج کہاں ہے, وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار مقرر تھا. اے عباس اگر تمہیں جنگ کی رضا دوں تو میری کمر ٹوٹ جائے. عباس مایوس اتنے سکینہ آئی. کوئی پانی لے کر نہیں آیا. اے بچوں ادھر آ, میرا جگہ پانی لائے. سکینہ کو گود میں اٹھایا. بیٹا سکینہ تم پانی پینا چاہتی. سکینہ میں پانی لاؤں گا, میں پانی لینے جاؤں گا, مگر اتنا کرو سکینہ کہ اپنے بابا سے اجازت دلا. سکینہ کو لے کر امام کی خدمت میں پہنچے. مشکینہ لے کر آئے. اسے مجھے جنگ کی رضا نہیں چاہیے, اب تو مجھے پانی لینے کی اجازت دیجیے. اسے فرما دے عباس بہت بڑا وسیلہ لے کر آ. ارے تم یہ کون سی سفارش لے کر آ گئے؟ میری کیا وجہ کہ سکینہ کی سفارش کو رد کروں؟ مگر عباس زینب سے تو اجازت لا. عباس زینب کی خدمت میں شہزاد چھوڑ دیے. شہزادی زینب اجازت لینے آیا ہوں. زینب نے کہا اے رباب, اے بانو, اے فضا, اے ام سیسا, ارے سب بیویوں ادھر آؤ, ادھر. سب بیوی آ گئی. چادر نکالی گئی. ارے چادر کو پکڑا. عباس کو چادر کے نیچے لیا. کہا کیا ہوا اے بیویوں؟ میرے بابا علی نے کہا تھا, میرے بابا نے عباس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ جب تک عباس زندہ ہے زینب کی چادر سلامت رہے. میں بہت خوش ہو گئی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو, جس کی مجال ہے کہ زینب کی چادر چھین لے, کس کی مجال ہے کہ زینب کے بازو میں رسم باندھ لے. جب مدینے سے نکلی تھی تو میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہارے پردے کی ضامن ہوں. عباس اجازت لینے آ گئے ہیں. اے بیویوں, اب میں تمہاری چادر کی ذمہ دار نہیں ہوں. اب میں ذمہ دار نہیں ہوں. عباس اجازت ملی. عباس گھوڑے پر سوار ہوئے. ایک مرتبہ امام نے بلایا, عباس پانی لینے جا رہے ہو لیکن تلوار مجھے دے جاؤ. عباس نے تلوار امام کے قدموں پر رکھ دی. ایک نیزہ ہاتھ میں لیا, ایک ہاتھ میں علم لیا اور مشکی سے ہاتھ کمر میں باندھی. اب گھوڑے کو ایسی تمام دشمن میں ہلچل ہو گئی. کس میں ایسی ہمت ہے جو عباس سے مقابلہ. عزاداران حسین, عباس
دریائے فرات کی طرف چلے اور نیزوں سے وار کرتے ہوئے چلے، اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا اور کہا کہ کوفیوں، اے شامیوں، تم کیا سمجھتے ہو؟ دریا تمہارے قبضے میں ہے، دریا عباس کے قبضے میں ہے۔ اور گھوڑے کو کہا، اے گھوڑے تو پانی پی لے، وہ کوئی اور گھوڑا نہیں ہے، عباس کا گھوڑا ہے۔ منہ پھیر دیا، عباس کے گھوڑے نے پانی سے منہ پھیر لیا۔ ایک مرتبہ عباس نے مچھلیوں کو کمر پہ لیا، ایک ہاتھ میں نیزا سنبھالا، ایک ہاتھ میں علم سنبھالا اور چلے امام کے خیمے کی طرف۔ عمر بن سعد کہتا ہے، اے فوجیوں، اگر حسین کے خیموں میں پانی پہنچ گیا تو خبردار، تم کبھی زندہ نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک بوند امام تک پہنچ گئی، لشکر پلٹ آیا، ایک شکی نے عباس کے بازو پر وار کیا، آپ نے علم دوسرے ہاتھ میں لیا، ایک دوسرے شکی نے امام کے عباس کے دوسرے بازو پر وار کیا، آپ نے مشکیزہ کو دانتوں میں لیا، علم کو سنبھالا۔ ادھر علی اکبر کہتے جاتے ہیں کہ بابا حسین، اب عباس کا علم ہل رہا ہے، عباس کا علم جس کو کھا رہا ہے، اب علم دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شکی نے تیر مشکیزے پر مارا، مشکیزہ گری، عباس زمین پر آئے، پانی زمین پر گر گیا، آواز دی آقا حسین، اپنے غلام کا آخری سلام ہو۔ حسین پہنچے، عباس کا سر اپنے زانوں پر لیا، آپ کی آنکھوں میں تیر لگا تھا، کہا حسین، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، آپ اتنا کریے کہ میری آنکھوں سے گھوٹ صاف کیجیے تاکہ میں آپ کا دیدار کروں۔ امام نے خون کو صاف کیا، کہا آقا، سکینہ سے سامنے شرمندہ ہو گیا، میں سکینہ کو پانی نہیں پلا سکا، سکینہ کو میرا سلام کہنا، زینب کو میرا سلام کہنا۔ بہت بہادر ہوئی اس عباس کی روح مبارک، اس عالم خفالی سے اس عالم بقا کی طرف منتقل ہو گئی۔ خدا کی رحمت عباس سے علمدار کے اوپر، خدا کی رحمت عباس بن علی کے اوپر، خدا کی لعنت آپ کے قاتلوں کے۔ دیکھی نہ گئی بچوں کی جب تشنا دہانی، دیکھی نہ گئی بچوں کی جب تشنا دہانی، آنکھوں میں کھٹکنے لگی موجوں کی روانی، آنکھوں میں کھٹکنے لگی موجوں کی روانی، پانی کے لیے اپنا لہو کر دیا پانی، پانی کے لیے اپنا لہو کر دیا پانی، بچپن پہ سکینہ کے فدا کر دی جوانی، بچپن پہ سکینہ کے فدا کر دی جوانی، عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے، عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے، عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے، دنیا سے گیا شان وفاؤں کی دکھا کر، دنیا سے گیا شان وفاؤں کی دکھا کر، پانی نہ پیا پھینک دیا منہ سے لگا کر، پانی نہ پیا پھینک دیا منہ سے لگا کر، گھوڑے سے گرے ریت پہ بازو کو کٹا کر، گھوڑے سے گرے ریت پہ بازو کو کٹا کر،
الحق قمر نیر تابا بانو حسین ابن علی ناصر ایمان خالق کی قسم کر گیا اسلام پہ احسان خالق کی قسم کر گیا اسلام پہ احسان اے مشق سکینہ کے محافظ تیرے قربان تیرے قربان عطا تجھے یاد کریں گے دوران حسین فاطمہ کا گھر لٹ رہا ہے فاطمہ کا گھر لٹ رہا ہے فاطمہ کے بچے اس میں کیے جا رہے ہیں کوئی مددگار نہیں ہے کوئی خبر لینے والا نہیں ہے اب آئیے حسین کا وہ علی اکبر علی اکبر بابا مجھے جنگ کی اجازت دو بیٹا علی اکبر پہلے اپنی ماں سے اجازت لو بیٹا علی اکبر اگر تمہیں جب میں کی اجازت دوں ارے تم تو میری آنکھوں کا دور ہو ارے تم چلے جاؤ گے تو میری آنکھوں کا دور چلا جائے گا علی اکبر اپنی ماں کے پاس گئے اماں اجازت دو اماں نے کہا بیٹا علی اکبر پہلے اجازت پھوپھی زینب سے لاؤ کیونکہ جو اس نے تمہیں پالا ہے ایک مرتبہ زینب کی خدمت میں حاضر ہوئے پھوپھی زینب اجازت لینے آیا ہوں بیٹا علی اکبر میرے بہت ناز سے تجھے پالا ایک مرتبہ آپ نے ایک صندوق کھولا اس صندوق میں علی اکبر کا لباس تھا وہ لباس نکال کر آئی کہا بیٹا علی اکبر ارے میں نے تیری شادی کا جوڑا تیار کیا اور سوال کر رکھا کہ میں تجھے دولہا بناؤں گی اب میں کسے دولہا بناؤں گی میں نے تو شادی کا ارمان رکھا تیرے لباس کو اس لباس کو میں نے سوال کر رکھا اب تو مرنے جا رہا ہے بیٹا علی اکبر تجھے میں کیسے دولہا بناؤں گی امام سے اجازت طلب کی اور کہا کہ بیٹا علی اکبر ارے تم میرے دادا جد محمد رسول اللہ کی ہم شکل پیغمبر ہو تم رننے جاتے جاتے مجھے دیکھتے جانا تاکہ میں اپنے دادا کی تصویر دیکھوں علی اکبر پہلا لے کر کربلا میں پہنچے علی اکبر بھوکے پیاسے اور وہ علی اکبر کے سامنے بڑے بڑے پہلوان جو کافی کچھ کھائے پیے تھے ایک مرتبہ سیدانیوں نے مسلح بچھایا حسین نے فرمایا کہ علی اکبر کے سامنے تو بڑے بڑے جماعت ہیں اے سیدانیوں خدا خیر کرے دعا کرو علی اکبر کی حفاظت کی دعا کرو ادھر دعا ہوئی ادھر علی اکبر نے تمام دشمنوں کو اپنی تلواروں سے واصل جہنم کیا ایک مرتبہ علی اکبر واپس پلٹ آئے
واپس پلٹ آئے خیمے کی طرف اور کہا کہ بابا حسین میری زبان سوکھ رہی ہے، اگر ایک قطرہ پانی مل جائے تو ان تمام دشمنوں کو واصلے جہنم کروں، ایک قطرہ پانی، ایک بوند پانی کی مل جائے۔ امام نے کہا بیٹا علی اکبر پانی تو نہیں ہے، اگر تسلی چاہتے ہو تو میری زبان منہ میں لو۔ علی اکبر نے امام کی زبان مبارک منہ میں لی مگر واپس باہر نکالی کہ بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ سوکھی ہے۔ اجرک بلا اللہ۔ علی اکبر میدان کربلا میں پہنچے اور دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک شکی نے کاخ میں رہ کر علی اکبر کے سینے پر برچھی کا وار کیا۔ علی اکبر گھوڑے سے گرے، آواز دی بابا علی اکبر کا سلام۔ امام حسین خیمے کے بچوں کو کہے بچوں میری مدد کرو، اے بچوں مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے، علی اکبر کا لاشا کہاں ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے، آپ ڈھونڈ رہے، علی اکبر جواب دو تم کہاں ہو۔ علی اکبر کے لاشوں پر پہنچے اور علی اکبر کے دل پر ہاتھ رکھا۔ علی اکبر طرف گئے، بابا ابھی برچھی کی اڑی میرے سینے میں ہے۔ امام نے علی اکبر کی لاش سینے سے برچھی کو نکالا اور علی اکبر کی روح کفن جو ہے آپ کی روح مبارک اس عالم بقا فانی سے اس عالم بقا کی طرف منتقل ہو گئی۔ خدا کی رحمت علی اکبر بن حسین کے اوپر، خدا کی لعنت آپ کے قاتل کے اوپر۔ کہو علی اکبر بن حسین کے اوپر رحمت اللہ، کہو قاتل پہ ان کے لعنت اللہ۔ لیلا پکاری رو کر اے میرے چاند آ جا، لیلا پکاری رو کر اے میرے چاند آ جا، اے میرے چاند آ جا، میرے چاند آ جا، اے میرے لال آ جا، لیلا پکاری رو کر اے میرے چاند آ جا، اے میرے لال آ جا۔ غربت میں ماں کو چھوڑا کس کے سہارے بیٹا، ماں کو چھوڑا کس کے سہارے بیٹا، کس آس پر جیے گی اے لال یہ نہ سوچا، چھنتی ہے میری چادر، چھنتی ہے میری چادر، اے میرے لال آ جا، لیلا پکاری رو کر اے میرے چاند آ جا، اے میرے لال آ جا۔ صدقے ہو تم پہ مادر اے میرے لال آ جا، صدقے ہو تم پہ مادر اے میرے لال آ جا، ہم صورت پیغمبر اے
میرے چاند آجا شگر پہ پیغمبر میرے چاند آجا صدقہ اتارے مادر صدقہ اتارے مادر لوٹی گئی جوانی لوٹی گئی جوانی کیوں مانگتے نہیں ہو مادر سے آ کے پانی کیوں مانگتے نہیں ہو مادر سے آ کے پانی کب سے لیے ہوں ساغر امام حسین کی بلندی آپ کی سجادہ پر قانونی آواز دی جب آپ نے کہا آپ نے ہر بن ناصر کی صدا بلند کی آپ کی صدا پر ڈنڈا جھولے سے گر گیا اس نے آپ کی آواز کو لبے کہا اب کوئی نہیں ہے سوائے 6 ماہ کے اصغر کے اور اس نے اپنے کو جھولے سے گرا امام آئے امام نے اصغر کو ہاتھوں پر لیا ابا کا دامن اٹھایا اور دشمنوں کے سامنے پہنچے اے دشمنے اے قوم باطل اگر تمہارے خیال باطل میں اگر میں نے کوئی خطا کی ہے تم کی ہوگی مگر میرا یہ 6 ماہ کا بچہ جو بھی بول بھی نہیں سکتا اس نے کوئی خطا نہیں کی اس نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تم میں سے کوئی صاحب اولاد بھی ہے ان کو ایک بوند پانی پلا دو اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ پانی میں پی لوں گا تو میں اس کو گرم زمین پر سلا لیتا جیسے ہی اصغر کو ریت پر سلایا اصغر طرف گئے ایک مرتبہ امام نے اصغر کو بازو پر لیا اے اللہ دارو اے فاطمہ اے آقا رسول اللہ امیر المومنین علی الادار آپ کے لیل پر رونے آئے ہیں اپنے آنسوؤں کی خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ان آنسوؤں کا صدقہ قبول کرو یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ماتم کر کے آئے ہیں یہ علی اصغر کا ماتم کر رہے ہیں ان کو علی اصغر کی مثال دینا جو جوان ہے ان کو علی اکبر جیسا بنانا پروردگار اہل بیت کے وسیلے سے تمام مومنین تمام مومنات اہل بیت پر رونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ماتم کے لیے حاضر ہوئے ہیں تیری بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں ان کی نذرانہ کو قبول فرما ان کی جو بھی امید ہے جو بھی حاجتیں ہیں پروردگار اہل بیت کے صدقے میں ان کی حاجتوں کو پورا فرما ان کی تمام مشکلوں کو اے مشکل کشا جو تمام مشکلوں
مشکلوں کو حل کرتا. امام نے علی اصغر کو بازو پر لیا. فوج شام رو رہی ہے. ایک مرتبہ عمر بن سعد نے کہا اے حرملا، اگر کوئی مجھے کہے کہ تیری فوج میں سب سے بہتر تیر انداز کون ہے تو میں تمہارا نام لوں، مگر آج تجھے کیا ہو گیا ہے، اپنا تیر نہیں چلا رہا. حرملا کہتا ہے ابن سعد، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا. جیسے ہی اصغر کا نشانہ لینا چاہتا ہوں، ایک بیوی خیمے کا پردہ ہل رہا ہے. ایک بیوی دیکھ رہی ہے شاید اس بچے کی ماں ہے، اور میں نشانہ لینا چاہتا ہوں. کبھی رسول نظر آتے ہیں، کبھی فاطمہ نظر آتی. ایک مرتبہ حرملا نے 3 پھال کا تیر اپنی کمان میں جوڑا. وہ تیر اصغر کی وزن سے 3 گنا تھا، اور اصغر کا نشانہ لیا. ادھر امام نے علی اصغر سے کہا بیٹا امام کا امتحان نہ لو، ارے حجت تمام کرو. علی اصغر نے اپنے گلے کو تیر کی زد میں لیا. ادھر حرملا نے تیر چلایا. تیر علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا امام کے بازو تک گیا. امام نے آسمان کی طرف نظر کی. پروردگار تو کہاں رہنا، یہ معصوم بے گناہ کا خون آسمان کی طرف پھینکنا چاہا. آسمان سے ندا آئی حسین، حسین یہ بے گناہ معصوم کا خون ہے. اگر یہ آسمان کی طرف پھینکا گیا تو قیامت تک ایک قطرہ بارش کا نہیں ہوگا. حسین نے زمین پر پھینکنا چاہا، زمین کربلا ہل گئی. حسین یہ معصوم کا خون ہے، اگر یہ زمین پر گرا قیامت تک ایک دانہ اناج کا نہیں ہوگا. امام نے چلو میں وہ خون لیا، اپنی ریش مبارک پر ملا اور علی اصغر کو لے گئے. پشو میں ہے اب کیسے علی اصغر کو خیمے کی طرف لے جائے. ایک مرتبہ امام گھوڑے سے اترے، اپنی تلوار سے ننھی قبر بنائی. علی اصغر مجھے معاف کرنا بیٹا. آپ نے علی اصغر کو قبر میں سلایا. السلام علیکم علی اصغر، اور خیمے کی طرف تشریف لائے. کہا نواز تو مجھے کیا سمجھتی ہے؟ کہا میرے مالک ہے، میرے مولا ہے، میرے سرتاج ہے. کہا نہیں نواب، پھر کہ تو مجھے کیا سمجھتی ہے؟ کہ آپ حجت خدا ہے، آپ امام الوقت ہیں. کہا نواب تو مجھے امام وقت سمجھتی ہے نا، مانتی ہے تو مجھے امام مانتی ہے، تو مجھے حجت مانتی ہے، تو سمجھ لے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تیرا 6 ماہ کا بچہ مر گیا. یقین کر لے، یقین کر لے کہ علی اصغر مر گیا. علی اصغر کے گلے پر تیر لگا. علی اصغر نے جام شہادت نوش فرمائی. خدا کی رحمت علی اصغر بن حسین کے اوپر، خدا کی لعنت آپ کے قاتل کے اوپر. کہو علی اصغر بن حسین کے اوپر رحمت اللہ،
आया بھائی بھتیجے بیٹے سب شہید ہو چکے. امام چاروں طرف کربلا میں اکیلے, کوئی انصار نہیں, کوئی مددگار نہیں. آپ خیمے میں تشریف لائے. بہن زینب السلام علیکم. حسین کا آخری صاحب. زینب نے بڑھایا باجائے, یہ کیا باجائے, ہم پر کیا وقت آ گیا ہے. امام نے کہا بہن زینب, وقت یہ ہے, بس آخری وقت ہے, اور کرنا یہ ہے کہ ایک اسلام کا گلا ہے اور ایک تیرے بھائی کا گلا ہے. تم جس گلے کو چاہو کٹا دو. اگر تم چاہو گے کہ اسلام کا گلا بچے, تیرے بھائی کا گلا بچ جائے, اور تم چاہو تو تیرے بھائی کا گلا کٹ جائے, اسلام کا گلا بچ جائے. زینب نے کہا باجائے, اللہ کی جو مرضی ہے, جو نانا کا وعدہ ہے اس کو پورا کرو. امام نے تمام سیلانیوں سے رخصت لی. بہن زینب صبر کرنا, تمہاری چادر چھنے گی. سکینہ کے گوشوارے سنیں گے, صبر کرنا. بہن زینب تمہاری رسیاں باندھی جائے گی, صبر کرنا.
انجام دے. گھوڑے نے سر کو جھکایا, دیکھا سکینہ گھوڑے سے لپٹ گئی. اے گھوڑے میرے پاپا کو نہ لے جا, اے گھوڑے میرے پاپا کو نہ لے جا. ارے صبح سے شام ہو گئی, جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا. میرا بھائی علی اکبر گیا واپس نہیں آیا, عبداللہ گیا واپس نہیں آیا, قاسم گئے واپس نہیں آئے, میرا چچا عباس گیا واپس نہیں آیا, میرا بھائی اکبر گیا واپس نہیں آیا. اے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا تجھے. ارے میرے گھوڑے میرے بابا کو, میں تو اپنے بابا کے سینے پر سوتی ہوں, میں کس کے سینے پر سوتی ہوں. اے گھوڑے اب میرے بابا کو نہ بہن سے نہ. سکینہ کو سنبھالو, سکینہ بیٹی آج سے تو اپنی پھوپھی زینب کے سینے پر سونا. اے سکینہ اپنی پھوپھی زینب کو تک نہ کرنا. بابا کا آخری سلام قبول کرو. زینب نے سکینہ کو لیا. امام کربلا کے میدان میں پہنچے. اے حبیب ابن ملاحر, اپنے دوست کی جنگ دیکھو. اے ظہر قید, ارے اپنے دوست کی جنگ تو دیکھو. اے علی اکبر, اپنے بابا کی جنگ دیکھو. اے عباس علمدار کربلا, اپنے آقا کی جنگ تو دیکھو. اے اور محمد, اپنے بابو کی جنگ دیکھو. اے قاسم, اے عبداللہ, اپنے چچا کی جنگ دیکھو. اے یار انسان, میں جانتا ہوں تم نے اپنی قربانی دی, موت نے تمہیں مجبور کر دیا ہے. اجرکم اللہ. حسین کربلا کے میدان میں پہنچے, دشمنوں پر حملہ آور ہوئے. تم نے مجھے, میرے علی اکبر کو مارا, تم نے میرے اکبر کو مارا.